ناظرین، آج ہم ایڈ فاؤنڈیشن کے آفس G9 مرکز میں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر ایڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب محترم راجہ محمد فاضل خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ایڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ تقریباً اس کی جدوجہد 25 سال پر محیط ہے، اور راجہ صاحب نے سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی اور دیگر آفات ہوں، ان کے اندر ان کی آرگنائزیشن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اس آرگنائزیشن کے سامنے کوئی حدود کی قید نہیں ہے، کوئی کسی جنس کی قید نہیں ہے۔ سندھ میں واقع ہو یا بلوچستان میں ہو، KPK میں ہو یا پنجاب میں ہو یا وفاقی دارالحکومت ہو یا آزاد کشمیر ہو، ہر ایک کے اندر انہوں نے فیسیلیٹیشن کا کام کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ زلزلے کے اندر تو ان کی آرگنائزیشن نے اس حد تک کام کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو باقاعدہ سند اعزاز دی۔ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب نے ان کو ایوارڈ دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کچی بستیوں کے اندر اسکولوں کا قیام اور ان کے اندر ہی پانی کی سہولت اور میڈیکل کی سہولت کے لیے پہلے دن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں یتیموں کے لیے اور غرباء کے لیے بھی پیکج کا اہتمام ہوتا ہے۔ عید قربان پر گوشت کی تقسیم کا پروجیکٹ ہوتا ہے، اور ابھی کچھ عرصے سے انہوں نے سرسبز پاکستان کے لیے، اور وہ بھی یہ کہ لوگ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکیں، کاروبار کر سکیں، ایک پودے لگانے کی مہم شروع کیا، اور خصوصاً زیتون کی کاشت جو ہے وہ کشمیر کے اندر اور پنجاب کے اندر اس کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ تو راجہ صاحب، سب سے پہلے ہم اسی حوالے سے ہی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کا زیتون کا پروجیکٹ ہے، یہ کہاں کہاں پہ رن کر رہے ہیں، اور اس سے ایک فرد کو کیا منافع ملے گا، یعنی وہ اپنے پاؤں پر کس انداز سے اور کتنے وقت میں کھڑا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ اپنے چینل کے ذریعے سے ہماری آواز کو کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بذات خود یہ ایک بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی نیک کام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے اور آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے ادارے کا تعارف ابتدا میں رکھ لیا، اور تعلیم بیسک ہمارا کام تو تعلیم پہ ہے، اور ظاہر تعلیم کے ساتھ جڑے کئی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے واٹر پروجیکٹ کا ذکر کیا، ویڈوز کا ذکر کیا، یتیموں کا ذکر کیا، تو گویا جو ہمارا مشن ہے وہ خدمت انسانیت کے ذریعے مساوی معاشرے کا قیام ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ آج کل جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اولیو کے حوالے سے ہے، تو دراصل یہ آج کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ 2005 میں 8 اکتوبر 2005 کو جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا اور KPK کا یہ علاقہ بھی متاثر ہوا، ایبٹ آباد کا، تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آٹا، چینی، چاول، دال لے کر پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مدد ہو جائے گی۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ مستقل طور پہ کیسے کھڑا کیا جائے، تو کئی منصوبے میرے ذہن میں تھے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ ہم ویڈوز کو جو بالکل ہی ایسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جہاں کوئی ان کا پوسانے حال نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم سسٹینیبل لائیولیہوڈ پروجیکٹ کے تحت بکریاں دیتے تھے۔ وہ بھی بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے ہمارا، 300 بیواؤں کو ہم نے بکریاں دی ہیں، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر بیوہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور ان میں سے تو بیشتر ایسی خواتین ہیں کہ جن کے بچوں نے اب شاندار بزنس بھی شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے زلزلے میں ہی سوچا تھا کہ ہم اس طرح کی بیواؤں کو ہم جن کی زمینیں ہیں وہاں پہ ہم ان کے لیے زیتون کاشت کر کے دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں میں نے جو ویژن دیا تھا کہ 150 پودے اگر ایک بیوہ کو لگا کر دیے جائیں اور 3 سال گزر جائیں، 3 سال کے بعد وہ سالانہ 6 سے 7 لاکھ روپے کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان کا اس کی آمدن ہو سکتی ہے۔ اور الحمدللہ اس پہ ہم نے کام شروع کیا، اور آزاد کشمیر میں ہم نے 2 ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ ہٹیا میں اس کا آغاز کیا تھا، اور پنجاب میں اور اسلام آباد میں ہم نے مری اور یہ جو پیر سبابہ ہے اسلام آباد کا، یہاں پہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے، لیکن اس وقت ہمارا کوئی بہت زیادہ ریسرچ اس پہ نہیں تھی، ایک جذبہ تھا جس کے تحت بھی یہ کام کرتا تھا۔ تو حال ہی میں ہم نے
باری انسٹیٹیوٹ یہ جو چکوال میں ہے اس کا دورہ کیا، اور وہاں جو ماہرین ہیں اولیو کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر اظہر ہیں وہاں پہ، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا ایک دن ہمیں دیا، اور وہاں پہ ہمیں اس کے فوائد تو پہلے ہی ہمیں پتہ تھے، لیکن پاکستان میں اس کی کاشت کن علاقوں میں ہو سکتی ہے، ایفیکٹو کتنی ہے، کیا حفاظتی تدابیر ہیں، آغاز میں کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے ایک اچھا ہمارا سیشن وہاں پہ ہوا، اور ہم نے وہاں پہ بہت سیکھا۔ اور اس کے بعد اب ہم نئے سرے سے آزاد کشمیر کے اندر بھی، اور پوٹھوار بطور خاص، اور ہمیں وہیں پتہ یہ چلا کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے اچھا اولیو ہے وہ ایک تو موسیٰ خیل میں تیار ہو رہا ہے، اور دوسرا آزاد کشمیر میں تیار ہو رہا ہے کوالٹی کے اعتبار سے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اٹلی کے بعد اگر کوئی بہت شاندار رزلٹ ہیں تو وہ موسیٰ خیل میں ہیں اور آزاد کشمیر میں ہیں۔ تو خود میں اپنے گاؤں میں بھی میں نے اس پر تجربہ کیا ہے، اور میں آج کل جب ناشتہ کرتا ہوں تو اپنے ہی گھر کے زیتون سے کرتا ہوں۔ اچھا، تو اس اعتبار سے اب ہمارا ویژن یہ ہے کہ صرف ویڈوز نہیں، بلکہ پاکستان کا ہر وہ بے روزگار نوجوان کہ جس کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا موجود ہے اور وہ کام کر سکتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، تو اس کی ہم اولیو کے ذریعے سے مدد کرنے کو تیار ہیں، اور اس پروجیکٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ چند سالوں میں، یعنی ہم 2030 کی بات کرتے ہیں کہ 2030 میں پاکستان کی بڑی تعداد میں بے روزگار نوجوانوں کو اولیو کے ذریعے سے روزگار فراہم کر کے ان کو آپ اپنے پاؤں میں کھڑا کریں گے، اور یہ ایک معاشی امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر، اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو نوجوان آج 10,000 روپے کی نوکری کے لیے مارا پھرتا ہے، 2030 میں انشاءاللہ یہ نوجوان زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سر جی، آپ کا لازمیہ وین جو ہے نا جلد از جلد پورا بھی کریں گے، ہو بھی رہا ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لیں۔ تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے، کہیں کچی آبادیوں میں آپ نے اسکول بھی کیے، ٹیچرس کا نظام ہے، اسٹوڈنٹس کا، تو وہ کہاں تک پہنچا آپ کا؟ تعلیم کا جیسے میں نے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ آغاز ہم نے تعلیمی ادارے سے کیا تھا، اور چھپر میں بیٹھ کے، یعنی پنڈوڑا ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ میں ایک بستی میں جاتا تھا، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم نے 30 بچوں سے اس کام کا آغاز کیا تھا، اور ایک مہینہ ہم نے کوئی کتاب، کوئی پینسل، کوئی چیز نہیں دی ان کو، صرف ہم ان سے متعارف ہوتے تھے، وہ ہم سے متعارف ہوتے تھے، ہم ان کے نام پوچھتے تھے، وہ ہمارے نام پوچھتے تھے، تو اس طرح سے ہم نے جس کام کا آغاز کیا تھا۔ آج ہمارے 33 اسکول ہیں ماشاءاللہ، اس میں پنجاب میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اور بطور خاص یہ جو تھرپارکر کا علاقہ ہے مٹھی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو جو آبادی ہے وہ 60% ہے، اور وہاں ہمارے اسکولوں میں ہندو بچے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مذہبی حدود سے نکل کر ہم نے اس کام کو کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس 4,935 بچے زیر تعلیم ہیں، اور مفت اور معیاری تعلیم الحمدللہ ان کو مہیا کر رہے ہیں، اور تقریباً ہم 7,500 بچوں کو تعلیمی اداروں سے فارغ کر کے عملی زندگی میں بھیج چکے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسد عباس صاحب سے اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ میرے پہلے اسکول میں جو بچی آئی تھی جو بھیک مانگتی تھی اپنی پھپھو کے ساتھ، اور اس کو ہم نے اسکول میں داخل کیا تھا، آج وہ ہمارے اسکول میں ٹیچر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک سکسیسفل سٹوری ہے الحمدللہ، کہ ہمارے پاس وہ بچے کہ جو بھیک مانگ رہے تھے، کاغذ چن رہے تھے، اس وقت تو شاندار زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ لوگ پاکستان میں رہ کر اور اس پاکستان کے مفہوم کو بھی سمجھیں، مقصد کو بھی سمجھیں، اور ایک بہترین شہری کے طور پہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ماشاءاللہ ایل فاؤنڈیشن ایک اب بڑا نام ہو گیا ہے، اس میں آپ کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ بازو ملا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں؟ سب سے قریب تو اسد عباس صاحب ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں میڈیا کے معاذ پہ، اور اس طرح سے اب تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہیں۔ آغاز میں تو جیسے ہم بالکل اکیلے تھے، اور اللہ نے ہماری مدد کی۔ میرے بورڈ آف ٹرسٹیز میں ہمارے 7 لوگ ہیں جو میرے ساتھ دن رات کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جمیل صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، امتیاز عباسی صاحب ہیں، پروفیسر اسماء مقبول نیازی ہیں، ڈاکٹر فریال امرین ہیں، اسی طرح پروفیسر فخر الدین احمد صاحب ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹر زیتون صاحبہ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اس پیغام کو جیسے آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا نام منیرا جاوید صاحبہ کا ہے جو اسلام آباد میں ہیں اور بہت شاندار ایکٹیوسٹ ہیں وہ, اور ہر موقع پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں. ایک اسلام آباد میں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تمیر میں, اور وہ ہم نے انہیں کی کاوشوں سے اور 17 بیووں کو ہم نے بکریاں دی تھیں. بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر جاوید اسلم صاحب ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب جو منسٹر ہیں یہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں. اسی طرح سے پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر غلام اکبر نیادی صاحب کا نام سنا آپ نے, نیادی ہاسپٹل والے, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں. اسی طرح بے شمار ڈاکٹر ہیں جو ہیلتھ میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر ممتاز ایک نام ہے, اور ڈاکٹر ممتاز وہ ہیں جو آج کل NIH میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ جو کرونا کے حوالے سے اس مہم کے انچارج بھی ہیں. سندھ میں جب سیلاب آیا تھا تو میرے ساتھ سندھ گئے تھے وہ, اور بلوچستان گئے تھے, اور سندھ میں ہم نے ایک ایسا میڈیکل کیمپ کیا کہ لوگ بھی جو ہے وہ خچروں پہ بیٹھ کے آ رہے تھے, گدا گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہے تھے, اور ہم بھی گدا گاڑی پہ جا رہے تھے. اور وہ اسد عباس صاحب ایسا زبردست سین تھا کہ اس کی کوئی تصویر امریکہ میں کہیں پہنچی تو ڈاکٹر ممتاز کو اسی تصویر پہ ایوارڈ مل گیا تھا. تو یوں سمجھیں کہ اس طرح کے بے شمار ڈاکٹر جہان جیسے ہیں اس وقت گلگت میں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے. آصف ندیم ہیں, انہوں نے بہت ہمارا. ڈاکٹر صفدر صاحب ہوتے ہیں ہمارے یہ جو نسٹ میں اور ویلفیئر کے ڈائریکٹر بھی ہیں, وہ ہمارے دفتر آتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں, انٹرنشپ کرواتے ہیں, سکھاتے ہیں. اسی طرح سے بے شمار اسلام آباد کی یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ جو فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے وہاں کی بچے انٹرنشپ ہمارے ساتھ کرتی ہیں. تو بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اور یہ سارے ہمارے اس قافلے میں شامل ہیں. تو میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل, مگر ہم سفر ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اب یہ علم کا کارواں ہے, خدمت کا کارواں ہے, تربیت کا کارواں ہے. ماشاءاللہ آپ کا جو ہے جو بھی ہے مطلب کہ آپ آگے اسد عمر صاحب کے ذریعے خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہاں تک آپ کا پیغام جہاں تک دیکھا جائے پہنچ کے آپ نے یہ بکریاں دینے والا یہ 3 لوگوں کو جو شروع کیا ہے. ہمارے خان صاحب نے شاید اسد عمر صاحب کی آواز سن کے یہ مرغیوں والا بھی کام کیا ہے. جی جی تو ماشاءاللہ اس میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نام ہے اس میں اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو. نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے, اصل کام وہ ہے, اور اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی توفیق ہے یہ اصل چیز ہے, اور اللہ کسی فرد کو توفیق دے دے تو وہ بے سر و سامانی کے عالم میں کام کرتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے فرائض انجام دے دیتا ہے. اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں چھوٹے سطح پہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان تو ایک بڑی سطح پہ یعنی پورے پاکستان کے لیے سوچ بھی سکتے ہیں. آپ کا پیغام پہنچ گیا نا وہاں تک, اور ہمارا پیغام الحمدللہ پہنچ گیا. اور کل یہ جو ہفتہ پہلے انہوں نے زیتون کا پودا لگایا اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے ذریعے سے جب ہم چکوال میں تھے تو چکوال میں ایک اظہار کا جو فارم ہے ہم اس میں گئے ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو ان کی سیل ہے پودے فروخت کرنے کی اس میں اضافہ ہو گیا. ظاہر ہے میں تو ایک چھوٹے اسکیل پہ کام کر رہا ہوں. وزیر اعظم نے ایک پودا لگایا تو لاکھوں پودوں کو آرڈر مل گیا لوگوں کو. تو وہ ظاہر ہے ریاست جب کوئی کام کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے ادارے بھی ہیں, اور ظاہر ہے پورے دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے. تو ہمارا وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت اور دکھی انسانیت کی خدمت. ہم سارے مل کر اس کے لیے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ 2030 میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے انشاءاللہ جی. باقی آپ پاکستان کو اور غریب عوام کو اور حکومت کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ میں اس موقع پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر فرد کو اللہ نے ایک صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے, اور وہ دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے. اور شہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہر کے اندر رہنے والے کو بھی 2 آنکھیں دی ہیں, 2 ہاتھ دیے ہیں, 2 پاؤں دیے ہیں, زبان دی ہے, کان دیے ہیں, اور دیہات کے رہنے والے کو بھی یہی دیے ہیں. اس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور جو قوم اپنے ان صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو 23 مارچ کو صدر پاکستان نے ایوارڈ دیے ہیں
اس میں موسٹلی وہ لوگوں کے جو دیہات کا پس منظر رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کی، محنت کی. تو میں آپ کے توسط سے پاکستان کے سننے والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے 6 طے جو ہیں اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا طے تعلیم سے متعلق ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے، دوسرا طے تربیت کی جائے، تیسرا طے اپنی زندگی کے اندر تسلسل رکھا جائے، چوتھا طے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر توازن رکھا جائے. توازن، ترتیب، تسلسل، تربیت، تعلیم، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ پاکستان کی ترقی کر سکتے ہیں. یہ طے اگر سمجھ میں آ جائیں تو پاکستان ترقی کرے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے چینل کے ذریعے یہ طے کافی لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گا. جی سر. تو جو ہے یہ پروجیکٹ آپ کا پودے لگانے کا، اس میں ابھی تک کوئی فگر دے سکتے ہیں؟ اب تو ہم یوں سمجھے کہ ظاہر آغاز تو ہم نے یوں 15 پودوں سے کیا تھا، اب ہزاروں میں ہیں. میں لاکھوں میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 2030 میں ہم لاکھوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا خیال یہی ہے کہ اس میں 2 طرح کا کام ہمیں کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پودے دیے جائیں اور اس میں کچھ پرسنٹیج آپ اس میں لگائیں، کچھ پبلک سے بات کریں. اور دوسرا میرے ذہن میں کنسیپٹ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو پٹھوار ریجن ہے یا آزاد کشمیر کا ریجن ہے یا ایبٹ آباد ہے، مانسیرا ہے، اس میں جو ہے وہ خودرو زیتون موجود ہیں پہلے سے. اور خودرو زیتون ہو یا اصلی زیتون ہو، زیتون تو زیتون ہے، اور اس پہ گرافٹنگ کر لی جائے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اور زیتون پہ اگر آپ گرافٹنگ کریں گے تو 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا. ایک پھل جو ہے وہ ایک زیتون کے درخت سے 40 سے 70 kg پھل نکل سکتا ہے. اور 40 سے 70 kg پھل جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے ہم سینکڑوں میں تھے، اب ہم ہزاروں میں ہو گئے. تو 2030 میں لاکھوں لوگ انشاءاللہ اس سے استفادہ. اس میں ایسا کہ میں نے سنا ہے سرکاری سیکٹر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین ہونی چاہیے، یعنی ایکڑ کے حساب سے تو پھر ہی کلٹیویشن ہوتی ہے اس کی. نہیں، میرا خیال ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں فرض کیا آپ دیکھیں ایک پودے کا دوسرے پودے تک جو فاصلہ ہے وہ 18 فٹ ہونا چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ پہاڑی علاقے میں اس کو کاشت کرتے ہیں تو 18 فٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو چونکہ زیگزیگ اوپر نیچے پہاڑ ہوتا ہے، تو اگر آپ 5 فٹ کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو نیچے والا پودا 5 فٹ، نیچے والا اوپر والا، تو خود بخود اس کے درمیان میں گیپ جو ہے 15-20 فٹ کا آ جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس 10 مرلے زمین ہے، کسی کے پاس 20 مرلے زمین ہے، تو وہ تو 50 پودے کاشت کر سکتا ہے. اور اگر آپ کے 50 پودے ہوں گے تو وہ اپنی ضروریات کی زندگی تو پوری کر سکتا ہے. آپ بہت بڑے مقدار میں تو پیدا نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ایک گاؤں میں 50 لوگ رہتے ہیں اور 50 لوگ اپنے کھیت میں 50 درخت لگا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کھیت زیتون ویلی بن جائے گا. اور اس سارے لوگ مل کر تو اس ویلی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں گے، اور کسی کو باہر جانے کی، امریکہ، سعودی عرب جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اور ایسا یہ بتائیں کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے جی، اور اس کے ساتھ عید کا بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا. ان دونوں جو ایونٹ ہیں رمضان المبارک اور عید الفطر، اس حوالے سے ایت فاؤنڈیشن کی کیا پلاننگ ہے؟ الحمدللہ ہم نے بہت وقت فاؤنڈیشن کی بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس کر کے تو اس کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. اور اس میں ایک پہلے تو ہم 4935 بچے ہمارے مخاطب ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان کو رمضان میں ان کے پیرنٹس کو افطاری کرواتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم افطار اور کا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہماری کوششیں 20 مختلف مقامات پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ایک تو اس پہ ہمارا چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہی بچے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے عید کے موقع پہ عید گفٹ. ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید کے موقع پہ ایسا عید گفٹ دیں کہ جو بعد میں ان کو یونیفارم بھی بن سکے. یعنی جو ہم ان کو عید کا تحفہ دیں تو وہ یونیفارم کی شکل میں چلا جائے، تاکہ بعد میں وہ غریب بچے تو مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. تو دوسرا ہمارا یعنی یہ عید گفٹ کا ہوگا. بیواؤں کو ہم 300 بیواؤں کو انشاءاللہ راشن تقسیم کریں گے، اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اور اسی طرح سے اس رمضان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا سے متاثر لوگ ہیں، یعنی دیکھیے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی 20 شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا، تو ان تک پہنچنے کا ہم اہتمام کریں گے. تو گویا ایک تو ہے ریلیف کے ذریعے سے، دوسرا یہ ہے کہ آگاہی لوگوں کو دینا کہ اس رمضان میں آپ اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو وبائیں آتی ہیں اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں
جو خیر رہی ہے ابھی تک بچنے کی، اس میں بیشتر حصہ بلکہ بڑا حصہ جو ہے وہ دعاؤں کا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دیتے تھے، ذکر کرتے تھے. میں خود متاثر ہوا اس سے. تو 14 دن جو میں نے گزارے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، ذکر، یہی. تو رمضان جہاں پہ لوگوں کی مدد کا ذریعہ ہے، وہاں اپنے نفس کے تزکیے کا ذریعہ بھی ہے. تو اس رمضان میں نفس کا تزکیہ بھی انشاءاللہ درس قرآن کے ذریعے سے، اور خدمت بھی انشاءاللہ. راج صاحب تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا واٹر کا، یہ کیا صرف کچی بستیوں تک ہے جہاں جہاں آپ کے اسکول ہیں اور وہ لوگ جہاں رہتے ہیں خانہ بدوش اور غریب لوگ، ان تک ہے، یا ملک کے دیگر حصوں میں بھی آپ یہ کام کرتے ہیں؟ اسد عباس صاحب، آغاز تو ہم نے کچی بستیوں سے کیا تھا. جیسے پنڈی اسلام آباد کی کچی بستیوں میں ہم نے 400 سے زائد ہینڈ پمپ نصب کیے تھے. لیکن اس کے بعد جیسے تھر پارکر کا علاقہ ہے، وہاں سے ڈیمانڈ آ گئی. اسی طرح بلوچستان سے ڈیمانڈ آ گئی، آزاد کشمیر سے آ گئی. تو ہم نے اس کو وہاں تک پھیلا دیا ہے. اور اس وقت ہمارے 430 سے پروجیکٹ مکمل ہو گئے ہیں. اور ابھی پرسوں پانی کا عالمی دن بھی تھا، تو اس موقع پہ میں نے جو فگر جاری کی ہے کہ الحمدللہ ایڈ فاؤنڈیشن نے 430 جگہوں پہ ہینڈ پمپ لگائے ہیں. اور وہ کچی بستیوں سے علاوہ بھی ہیں کہ بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جو کچی نہیں ہیں لیکن وہاں پہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہاں پہ پانی پہنچانے کا اہتمام ہم نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ پانی کے حوالے سے ہمیں اسوہ رسول کو دیکھنا چاہیے. اور آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو مدینہ منورہ میں یہ کنواں جو ہے وہ یہودیوں سے آزاد کرا کر مسلمانوں کو دے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ آگے بڑھے تھے، انہوں نے وہ کنواں خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے عام کر دیا تھا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جی کہ یہ پانی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی چیز ہے اور اللہ کے بندوں کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. ہر بندہ کو ایکسیس ہو کے وہ اسے، اور پھر سے انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے، جانوروں کا مسئلہ بھی ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ایک حدیث بیان کی جس میں پرانے دور کا ذکر انہوں نے کیا تھا کہ ایک فرد تھا کہ جو کنواں میں اترا اور پانی پی کے باہر نکل رہا تھا. دیکھا اس نے کہ ساتھ میں ایک کتا جو ہے وہ مٹی چوس رہا ہے گلی میں. اس کو بہت پیاس لگی تھی، تو وہ اپنا جوتا اس نے اتارا اور اتار کر اس نے جوتے میں جتنا پانی ہے آ کر اس کتے کے سامنے رکھ لیا، اور اس کتے نے پیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر لیا. یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صرف انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے پانی کا، یہ تو جانوروں کا مسئلہ ہے، ہر جاندار چیز کا مسئلہ ہے. تو اس لیے آگے بڑھ کر، انسانیت سے آگے بڑھ کر یہ جاندار چیز کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ انشاءاللہ ہمارا منصوبہ ہے کہ 2030 میں ہم مزید 500 ہینڈ پمپ جو ہے وہ انسٹال کریں. اچھا، تو یہ جو میڈیکل کا پروجیکٹ ہے آپ کا، میڈیکل کیمپس تو لگتے ہیں، لیکن اس سے پڑھ کے بعض لوگوں کے آپریشن کے مسائل ہوتے ہیں، آئی کا آپریشن ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی آپ کے پاس فیسلٹی ہے ایسی کہ کوئی غریب آدمی ہے جو بالکل وسائل نہیں ہوتا؟ دیکھیے، ہم تو ابتدا میں یہی کر سکتے ہیں اپنے محدود وسائل میں کہ ہم کسی بستی میں جائیں، میڈیکل کیمپ کریں اور اس کے ابتدائی جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس کو دے دیں. لیکن فرض کیا جیسے آپ نے کہا کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، یا کسی کے جو بازو میں فریکچر ہو گیا ہے، یا ایسا ہے کہ اس کا کوئی کینسر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے ایشوز میں ہم اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. جیسے ہم آئی ہاسپٹل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں ہاسپٹل ہے، وہاں چلے جائیں، ہم اپنا روکا دے دیتے ہیں تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے میڈیسن کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ان کو تعاون کر لیتے ہیں، یہاں بتا دیں کہ فلاں جگہ چلے جائیں تو آپ کو میڈیسن مل جائیں گی. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو بیت المال کا پتہ نہیں ہوتا تو بیت المال کی طرف بھیج دیتے ہیں. اور ویسے اب تو ایک صحت کارڈ نے بہت آسانی بھی پیدا، انصاف کارڈ کے ذریعے سے بہت آسانی بھی پیدا ہو گئی ہے. وہ تو گیا ہم 2 طرح کا کام کرتے ہیں، میڈیکل کیمپ بھی کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ہے اپنا یہ جو ویڈوز کا پروجیکٹ ہے آپ کا، ان کو بھیڑ بکریاں لے کے دینا، خود کفالت ہوگا جی، اس کے علاوہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کا بھی پلان ہے آپ کا آگے چل کے؟ جی انشاءاللہ وہ بھی ہم سینٹر بنانا چاہتے ہیں. جیسے سلائی مشینوں کا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا، اور انفرادی طور پہ تو ہم نے 100 سے زائد بیواؤں کو اب تک اندازہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مشینیں دی ہیں جس سے جو ہے وہ اپنا روزگار کر رہی ہیں. اور ہم یہ بھی کرتے تھے کہ جو ہمارے بچے جن کو ہم یونیفارم تیار کرتے ہیں
ظاہر ہے 5,000 کے قریب ہمارے بچے ہیں، تو بڑی تعداد میں ہمارا یونیفارم ہوتا ہے۔ ہم نے ہمارے پول میں جتنی ویڈوز ہیں جن کو ہم نے مشینیں دی ہیں، ہم یہ کام ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں 200 یونیفارم بنا کر دیں، 300 یونیفارم بنا کر دیں۔ اس طرح سے بھی ایک انکم ان کو ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ہے، اور بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک مستقل سینٹر بھی ان کے لیے قائم کریں گے۔ فی الحال تو ہر ویڈیو کو ہم ایک سلائی مشین دے کر اس کام کو جاری کریں گے۔ بہت مہربانی راج صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارا پیغام سنا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی